نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم۔ بارش کا ایک بہت ہی خاص عمل جو انسان کو لا علاج بیماریوں سے شفا یاب کر دیتا ہے، کیونکہ یہ خاص عمل ہے۔ اکثر لوگ مزی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ جس طرح قیامت قریب آ رہی ہے اور فتنے بڑھتے جا رہے ہیں اور انسان فطرت سے ہٹتا جا رہا ہے، اور فطرت سے ہٹنا انسان کو مزید بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ایسی بیماریاں ظاہر ہو رہی ہیں جن کے نام بھی پہلے ہم نے کبھی نہیں سنے تھے۔ احادیث کے اندر ان کی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ بارش کا پانی شفا کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب بارش برستی تھی تو سر مبارک سے کپڑا ہٹا دیتے تھے اور بارش کے سامنے سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اس طرح کے بارش کا پانی جسم عطر مبارک پر گرتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ یہ ابھی اللہ کے پاس سے آیا ہے۔ بارش کے پانی کو مبارک کہا گیا، برکت والا کہا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انزل من السماء ماء مبارکا۔ اب ہم اس پانی کو نظر انداز کر بیٹھے ہیں۔ بارش ہوتی ہے، ہماری توجہ ہی اس طرف نہیں جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بارش کے ایک قطرہ کے ساتھ ایک فرشتہ زمین پر آتا ہے۔ یہ جو فرمایا گیا کہ فرشتہ ہر قطرے کے ساتھ آتا ہے، یہ بتانا مقصود ہے کہ بارش کے ساتھ رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بارش جب ہو رہی ہوتی ہے آپ جو بھی دعا کریں گے وہ مقبول ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس وقت مریض آدمی ہو یا صحت مند آدمی، مرد ہو یا عورت، وہ یہ دعا پڑھیں، اللہم سیبا نافعا، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ یہ بارش کا پانی میرے لیے نفع کا باعث بنا دے۔ اب یہ دعا اتنی مختصر سی ہے، ایک بار پڑھ لیں یا بار بار پڑھ لیں۔ اس پانی میں اللہ نے شفا اور تاثیر رکھی ہے، اور یہ پانی پینا بھی، نہانا بھی، جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا کپڑا سر مبارک سے ہٹا دیتے تھے، تو جیسے جیسے یہ پانی ہمارے جسم سے ٹکراتا ہے تو یہ پانی بیماریاں ختم کرتا ہے، جسم سے امراض کو نکالتا ہے۔ ہم فلٹر کا پانی بہت پسند کرتے ہیں، لیکن تحقیق کے مطابق پلانٹ سے نکلنے والا پانی گردوں پر افیکٹ کرتا ہے۔ کنویں اور چشمے کا پانی بہت اچھا ہے، لیکن جو پانی آسمان سے نازل ہوتا ہے اللہ نے اس کو مبارک فرمایا ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے مس کیا ہے، تو اس پانی کی کتنی تاثیر ہوگی۔ بارش کو اللہ نے نفع والا بنایا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، ممبر پر تشریف فرما تھے، جمعہ کا دن تھا، اور اس وقت ایک آدمی داخل ہوا اور ہلکنا 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 یا رسول اللہ کہتا ہوا داخل ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے، اور مسجد نبوی کی چھت کچی تھی، تو اکثر جب بارشیں ہوتی تھی پہلے زمانے میں تو وہ پورا پورا ہفتہ رہتی تھیں۔ مدینہ میں بھی بارش اکثر ہوتی رہتی تھی، لیکن جب کا یہ واقعہ ہے تو قحط کا عالم تھا اور سخت دھوپ تھی، کچی چھت سے دھوپ نیچے آ رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس آدمی نے عرض کی، ہلکنا یا رسول اللہ، ہم ہلاک ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی، قحط ہو گیا ہے، فصل نہیں ہے، ہمارے جانور مر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں کہ بارش ہو جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تو دھوپ کی کمی ہمیں محسوس ہونا شروع ہو گئی، یعنی جو دھوپ کی شدت کچی چھت سے نیچے آ رہی تھی اس میں کمی واقع ہونا شروع ہو گئی۔ ابھی ہاتھ مبارک چہرے پر نہیں گئے تھے دعا کے بعد کہ بارش برسنا شروع ہو گئی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے تھے اور جمعہ کا دن تھا، ممبر رسول تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو دھوپ میں تھے، لیکن جب واپس گھر پہنچے تو کپڑے گیلے تھے۔ 7 دن گزر گئے، بارش نہیں تھمی۔ اسی طرح اگلا جمعہ آیا تو اسی وقت خطبہ کے وقت جمعہ کے دن وہی آدمی پھر آیا، پھر وہی کہا، ہلکنا یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اب کیا ہوا؟
تو اس نے کہا کہ پہلے بارش نہیں تھی اور اب تھمتی نہیں ہے، اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کریں کہ وہ رک جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھانے لگے تو ایک یہودی جو کہ نماز کے وقت مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں یہود و نصارہ بھی مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے۔ آج تو ہم ایک دوسرے کے لیے لکھ کر لگا دیتے ہیں کہ فلانا فرقے والے مسجد میں نہ آئیں، استغفر اللہ۔ تو اس یہودی نے فوراً صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو منع فرمائیں کہ اللہ سے بارش کے رکنے کی دعا نہ کریں۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر دی، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ یہودی کہہ رہا ہے، یعنی اس کو بھی اتنا یقین تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پر کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کر دی تو قیامت تک مدینہ میں بارش نہیں ہوگی، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہودیوں کو بھی یقین تھا کہ اگر انہوں نے جو دعا کی تو وہ اللہ کا قانون بن جائے گا۔ تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یہ دعا نہ کریں تو کیا کہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کہیں کہ سائیڈ پہ بارش ہو اور ہم پر نہ ہو۔ تو سائیڈوں پر یعنی پہاڑوں پر بارش ہوتی رہی اور ہم سے مدینہ پر سے بارش ہٹ گئی۔ تو بارش کا ایک مجرب عمل یہ ہے کہ کوئی لا علاج مرض ہے، چاہے کینسر ہو، آج کل کئی طرح کا کینسر نکل رہا ہے، ہیپاٹائٹس ہے، کرونا ہے، جو بھی ہے، آپ بارش کا پانی جمع کر لیں، پھر اس پر سورہ شعراء کی آیت نمبر 28 300 مرتبہ پڑھنی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 28 یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ یہ 300 مرتبہ پڑھنی ہے، اول آخر 21 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اسے پڑھ کر پانی پر رکھ لیں اور مریض یہ پانی پیتا رہے، چاہے تو سارے گھر والے پئیں، یعنی صحت مند بھی پی سکتے ہیں۔ کچھ عرصہ بعد نیا پانی لے کر اس پر دوبارہ پڑھ لیں اور بے شک پانی مکس کر کے پیتے رہیں، جسم سے فاسق چیزیں نکل جاتی ہیں۔ اس آیت کے اندر بارش کے ساتھ جو عمل بتایا گیا ہے اسے امام راضی نے بتایا ہے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ عملیات میں اتنے ماہر تھے کہ اگر آپ تفسیر میں امام راضی کا مقام دیکھیں تو امام ابن کثیر، علامہ علوسی، امام قرطبی، سب سے ان کا مقام بلند ہے۔ اللہ نے ان کو عملیات کا علم، بدن کا علم، قیاس شناسی کا علم، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو بے پناہ علم دیا تھا۔ انہوں نے بارش کے پانی پر اس آیت کو پڑھنے کا یہ عمل خاص طور پر بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امراض سے نجات دے گا، جادو، نظر بد، جسم سے ہر بیماری کا خاتمے کے لیے بھی یہ پانی بہت ہی مفید ہے۔ اور ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اکام المرجان کے اندر باقاعدہ طور پر بارش کے پانی سے علاج فرمایا کرتے تھے۔ جزاکم اللہ خیر۔